کہہ رہا انت فیہم، تیرا خالی ہونا تو ان کے درمیان بیٹھا، انہیں عذاب خدا سے بچا رہا۔ شیخ مرتضیٰ انصاری کا ایک واقعہ میں بہت سناتا ہوں، ایک دفعہ اور سن لیجیے۔ اور وہ واقعہ یہ کہ پہلے یہ سمجھیے کہ شیخ مرتضیٰ انصاری ہیں کون، اور تو ہم جیسے طالب علموں اور علماء کے درمیان یہ بات ڈسکس ہوتی کہ یہ بےدبی ہے ہماری قوم کی، کیا ہم کو سمجھانا پڑتا ہے پہلے کہ شیخ مرتضیٰ ہیں کون، اور پھر ان کے واقعے کی باری آتی ہے۔ شیخ مرتضیٰ کو کوئی نہ پہچانے تو سمجھیے پورا نظام اجتہاد وہ نہیں پہچانتا۔ اگر یہ کہا جائے کہ پوری شیعہ تاریخ میں ابی حسن ابن ابی عقیل عمانی 329 ہجرہ کے آنے کہا جاتا ہے یہ پہلے شیعہ مجتہد تھے۔ عمان کے علاقے سے ایک ہی مرکز گزرا ہے اتنا مشہور، وہاں سے لے کے آج رہبر احمد خامنہئی اور مرجع آیت اللہ سیستانی تک یہ جو 1250 سال کی شیعہ تاریخ ہے، اگر یہ کہا جائے کہ سب سے بڑا مجتہد کون گزرا تو اس کا نام آئے گا شیخ مرتضیٰ انصاری۔ ان کا لقب ہی ہے خاتم الفقہاء والمجتہدین، جیسے آخری امام خاتم الائمہ، آخری نبی ہمارے رسول، ان کا بیان کے سلسلے میں خاتم النبیین خاتم المجتہدین کو کہا جاتا ہے۔ اجتہاد گویا کہ ختم ہوتے رہے، ختم نہیں ہوا، اتنی عظمت پر پہنچے۔ آج بھی حوزہ علمیہ میں جب کوئی مجتہد بنتا ہے تو سب سے آخری جو کتاب پڑھنا پڑتی ہے وہ شیخ انصاری، اس کے بعد کتاب ختم۔ مجتہد نہیں بنا، اب کتاب ختم، اب کوئی بھوک نہیں ہے، اب پھر مرجع جو ہے وہ ممبر سے کوئی ڈائلاگ ایک لیکچر ایک رسالت کو ہوتی ہے، درس خارج جسے کہتے ہیں۔ آخری کتاب شیخ مرتضیٰ انصاری، تاریخ شیعہ کا سب سے بڑا مرجع۔ جب آپ مولا کے روضے میں باب قبلہ کی جانب سے داخل ہوتے ہیں، اب مولا کے حرم میں آپ کس گیٹ سے داخل ہو رہے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا ہوٹل کدھر ہے، لیکن اگر آپ باب قبلہ سے داخل وہی باب قبلہ کی جس کی روڈ آگے جا کے آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ نظمہ شیخ نثار بیان وغیرہ مراجع کے گھر کے سامنے سے گزرتی ہے شارع رسول، تو باب قبلہ سے آپ انٹر ہو، مرد انٹر ہو سکتے ہیں، عورتوں کا وہ گیٹ نہیں۔ جیسے ہی آپ گیٹ سے انٹر ہو جو مین گیٹ ہے جس کے پاس صحیح گیٹ کے اندر لیفٹ سائڈ پر شیشے گلاس کے پیچھے جو قبر اور تصویر آپ کو نظر آئے گی وہی سبزی مرجع کی۔ روزانہ صبح شام مولا کے حرم میں اسی گیٹ سے جانے والے بھی بلکہ دیکھتے بھی نہیں ہیں کہ ہم کہاں سے گزر رہے ہیں۔ ان کا ایک بہت مشہور واقعہ ہے جس کے بعد اس واقعے کے بعد ان کا اشتہار وہ اشتہار بنا کے پھر ان کے سامنے کسی اور کا نام نہیں لیا گیا۔ ورنہ ایک بات اور ذہن میں رکھیے، پتہ نہیں کہاں سے یہ غلط فہمی ہماری قوم میں آ گئی کہ ایک وقت میں تو ایک ہی مرجع کی تبلیغ ہونی چاہیے۔ پوری شیعہ تاریخ دیکھ ڈالیے کب ایسا زمانہ گزرا، صرف شیخ طوسی کا زمانہ تھا، ورنہ اس کے علاوہ کون سا؟ شیخ طوسی کا 460 ہجرہ، آج سے 1000 سال پہلے صرف ایک زمانہ تھا کہ اتنی عظیم شخصیت کی شیخ طوسی کی کہ ان کے زمانے میں کسی اور کی تبلیغ نہیں تھی، جنہوں نے نجف کا حوضہ علمیہ بنایا۔ اس کے علاوہ کوئی دور ایسا نہیں ملے جب کم سے کم 2 درجے نہ ہو۔ ہمیں اور آپ کو نہیں معلوم تو اس کا مطلب کوئی تھوڑی ہے کہ ہم تاریخ کی حقیقت کو ڈینائی کریں۔ ہر دور میں ایٹ لیسٹ 2 مسجد برابر سے، اور ایک زمانہ شیخ مرتضیٰ کا یا شیخ طوسی یا ان کے بعد شیخ مرتضیٰ۔ شیخ مرتضیٰ کا زمانہ 1282 ہجرہ ان کا سن وفات، تو تقریباً 150 سال پرانی بات۔ بہت اہم ان کی مرجعیت کیوں بنی، کس واقعے کی وجہ میں اکثر پڑھتا رہتا ہوں، لیکن چونکہ آج وقت نہیں تو اسے بہت جلدی اور شارٹ پڑھوں۔ 2-3 دفعہ پہلے بھی یہ بات آ گئی ہے کہ خدا غارت کرے ان ٹیررسٹ اور دہشت گردوں کو، ورنہ اس سے پہلے مراجع سے ملاقات کرنا کتنا آسان تھا۔ ٹھیک ہے، مرجع کی اپنی بہت ساری مصروفیات ہوتی ہیں، مگر ایک وقت دن میں ایک ٹائم فکس ہوتا ہے مومنین سے ملاقات، اور مومنین تو میں نے اس لیے کہہ دیا کہ مومن ہی وہاں جاتے ہیں، ورنہ وہ تو کھلا کمرہ ہے، جس کا دل چاہے ملاقات کے لیے آ جائے۔ نہ اتنا سیکورٹی کا مسئلہ تھا، نہ اتنا سیفٹی کا تھا، نہ اتنا خطرے کا تھا، یعنی اوور آل پوری دنیا ہی کی یہ حالت ہے۔ لوگوں کو وہ زمانہ بھی یاد ہوگا ٹہلتے ہوئے ایئرپورٹ میں وہاں تک پہنچ جاتے تھے، رن وے پہ جہاز کھڑا ہوا، نہ جانا ہے نہ آنا ہے، خالی دیکھنا۔ اب پیسنجر کے لیے جانا ختم کیا تو مرجع کا گھر کھلا، ایک ٹائم ضرور ہے، جس کا دل چاہے چلا جائے، جس طرح چاہے زیارت کرے، ملاقات کرے، ہاتھ ملائے، پوچھا دے، مسئلہ پوچھے۔ آگے مرحوم آغا کوئی تک نجف میں یہ ماحول رہا، آغا محسن حکیم آغا کوئی تو شیخ مرتضیٰ انصاری 150 سال پہلے ہیں جب اتنا ٹیررزم وغیرہ کا مسئلہ نہیں،
मुलाकात का वक्त भरा हुआ है मजमे से वो कमरा भरा हुआ। इतने में एक शख्स आया, अच्छा वहां पे लोग आते हैं और जाते हैं, जाते हैं और आते हैं, और ज्यादातर ज़ाहिरीन होते हैं। इराक के मोमिनीन की खुसूसियत आपने देखी हो, अभी अभी जो लोग करबला की ज़ियारत भी करके आए कि वो बाहर से आने वालों को तरजीह देते हैं। चुनांचे वो ज़ियारत भी करेंगे कि जब जरी के करीब नहीं जाएंगे, दूर से जरी नजर आई और उन्हें हाथ से बोसा दिया, चले गए। क्यों चले गए? इसलिए नहीं कि उनको जरी से कोई ताल्लुक नहीं है, जो बाहर से ज़ियारत करने आए हैं बेचारे, इतनी जहमत उठा के उनका हम पहले तो मर्जी के बाद कि भाई हम तो यहीं रहते हैं कि पीछे नमाज के पढ़ते हैं, ज़ाहिरीन का हम पहले है, तो ज़ाहिरीन ज्यादा जाते हैं तो आना जाना नए नए लोग आते हैं, नए नए लोग जाते हैं, तो एक आदमी दाखिल हुआ। मगर ये आने वाले की पर्सनैलिटी कुछ इतनी ग्रेसफुल पर्सनैलिटी कि खुद बखुद सारा मजमा एक किस्म का प्रेशर आ गया और लोगों ने उसको रास्ता दिया। वो भी सीधा सीधा आगे बढ़ के शेख के सामने बैठ गया, शेख है उनके सामने, और कहा कि शेख में एक मसला पूछने आया। अब पूछो, मर्ज खुद जवाब देते थे उस जमाने में। कहा कि मसला यह है कि एक औरत, शादीशुदा औरत, उसका शौहर अज़ाब खुदा नाज़िल हुआ, मस्क हो गया। मस्क अज़ाब खुदा की कैसे में क्या कहेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे कि क्या कहेंगे कि अल्लाह का अज़ाब आता, इंसान जानवर बन जाता, इंसान पत्थर बन जाता। ये अज़ाब खुदा की कैसे में मौला ने जब दाढ़ी मुंडवाने वालों का अज़ाब बताया तो उस दुकानदार को कोड़े मार के बताया ना, जो बगैर छिलके की मछली बेच रहा, कि क्या हराम चीज बेच रहे हैं वली के जमाने में और हराम कारोबार। तो मौला ये हराम क्यों है? ये कौम थी जो दाढ़ी शेव करती थी, अल्लाह ने अजाब भेजा, ये मछली बन गई, वो मछली खत्म हो गई, लेकिन उसकी शक्ल में अल्लाह ने वो अजाब दिया कैसे बन गई। या तो खुद कुरान कूनू क़िराअतन ख़ासिरीन वाज़ेह आयत है कुरान की। हदीस में तो फिर भी लोग तीन मियाँ निकाल देते हैं। कुरान अपने बनी इस्राइल के गुरों से ना बंदर बन जाए, वो बंदर बन गए, या अल्लाह की वजह से, या ये कि पत्थर बना देता है अल्लाह। आज भी मक्के की ज़ियारत के लिए अब तक लिखा ममसूखा की ज़ियारत कीजिए, ममसूखा। ये गारे हिरा गारे सौ हिजरत की रात है ना, आज ही की रात रसूलुल्लाह गारे सौ में दाखिल, उसके करीब एक पत्थर था, बिल्कुल एक औरत की शक्ल। ये वो औरत थी जिसने काफिरों को बताना चाहा कि रसूल यहां छुपे हुए, इशारा करना चाह रही थी कि अज़ाब आया, पत्थर की बनी। और 1985 तक वो वहां पे थी। फिर शेर बिदात लोग ज़ियारत करते हैं, इसकी कोई हकीकत नहीं, ये कहते उसे तोड़ के गिरा दिया गया। लेकिन इस इंटरनेट पे भी जाइए तो ज़ियारत के लिस्ट में इसका नाम मौजूद, इस ज़ियारत का नाम कोई औरत। अब मैं तो चूंकि खुद देखे हुए तो लोगों को बताता नहीं। अच्छा कुछ लोग कहते भी हैं कि माना जरा वो तरीका बता दीजिए, हमारी औरत भी पत्थर की बन जाए, बहुत बोलती है। मैंने कहा बाद में पछताएंगे, पत्थर की बन तो सकती है, लेकिन पत्थर को दोबारा औरत बनाने का आर्ट और हुनर हमारे पास नहीं है। तो खुलासा यह कि अज़ाब खुदा की है कैसे। तो आगे सवाल किया कि शादीशुदा औरत है और उसके शौहर पे अज़ाब खुदा आया, वो मस्क हो गई। अब बताइए कि बीवी की क्या जिम्मेदारी। एक बहुत ही सीरियस किस्म का फिक्री मसला। अब मर्जे आली कद्र से पूछा जा रहा, शेख मुर्तजा ने जवाब में कहा कि अव्वल तो आपका सवाल इनकम्प्लीट है और दूसरा यह कि सवाल गलत है। कि इनकम्प्लीट का लफ्ज़ नबी इमाम ने भी मामून के दरबार में यहिया इब्न असम से पूछा था ना, जब उसने कहा कि फजल के रसूल ये बताइए अगर हालत इहराम में किसी ने शिकार कर ली, तो इमाम ने यही जुमला कहा मेरा सवाल इनकम्प्लीट है, पहले सवाल करना सीख के आप फिर सवाल कर। आप आदमी से नहीं कहेंगे, लेकिन जो अपने आप को इतना तो रमखा समझता हो, उसकी अंग्रेजी मुझे नहीं आती तो रमखा की, तो खैर जो अपने आप को इतना बड़ा आदमी समझता हो उससे तो कहेंगे। लेकिन यहाँ तो शेख ने बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में कि सवाल इनकम्प्लीट भी है, गलत भी है, वो आदमी मुस्कुराए, ना उसने गुस्सा किया, ना उसने इसको पर्सनली लिया, ना उसके फीलिंग हर्ट हुए, ना उसने अपनी तौहीन महसूस की, मुस्कुराया। अच्छा पहले ये बता कि सवाल इनकम्प्लीट कैसे। कल ये बता कि मस्क अज़ाब आया, मस्क की दो किस्में, अल्लाह कभी पत्थर बनाता है कभी जानवर बनाता। हमारे यहाँ 19 जानवरों की एक लिस्ट है जो असल में कोई कौम थी जिनमें अज़ाब आया। खरगोश पहले क्या था, हाथी पहले क्या था, और ये बहुत मोतबर हदीस है, यानी कोई ज़रीफ हदीस नहीं है। मनाजे आज तक इस पे फतवा देते, क्या फतवा देते, इमाम से हलाल और हराम गोश्त के बारे में पूछा गया, इमाम ने कहा जितने ममसूखात जानवर है उनका गोश्त कयामत तक के लिए हराम। मौला वो कौन से जानवर है, तो 19 जानवरों के नाम पता, शेर, चीता, लोमड़ी, खरगोश, हाथी, और जो अभी खाना गई बगैर छिलके की मछली, और भी है लेकिन टाइम और मौजूद ही नहीं।
تو کہا کہ عذاب خدا جو تو نے کہا مست ہو گیا شوہر، دو قسمیں، یا تو جانور بنا ہوگا یا پتھر بنا ہوگا. تو پہلے واضح کر کیونکہ دونوں کا فتویٰ الگ الگ ہے، دونوں کا حکم الگ الگ ہے، سوال ہی کمپلیٹ. اس نے مسکرا کے کہا یا شیخ اچھا چلیے دونوں کا مسئلہ بتا دیجیے. کہا کہ اگر وہ پتھر بنا تو مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر زندگی نہیں رہی. پتھر الحجر والجامد میت المیت حدیث ہے، پتھر میت کی طرح زندگی نہیں. تو اگر کسی عورت کا شوہر مر جائے تو اسے 4 مہینے 10 دن عدت رکھنا ہوتی. تو یہ عورت 4 مہینے 10 دن عدت رکھی اور پھر آتا دوسرا نکاح کر. اور اگر جانور بنا ہے تو اس کا مطلب زندگی ہے، عقل نہیں ہے. انسان اور جانور میں فرق عقل کا. تو اگر کسی عورت کے شوہر پاگل ہو گئے، چاہے اسی نے اس کو پاگل کیا ہو، لیکن باہر اگر پاگل ہو گئے تو کیا مسئلہ کہ وہ مردے سے کانٹیکٹ کر کے طلاق لے گی اور 3 مہینے عدت. 2 عدت ہیں ہمارے یہاں، ویٹنگ پیریڈ، ایک طلاق اور ایک وفات. ایک 4 مہینے 10 دن ہے، ایک لیس دین 3 منتھ. تو اگر جانور بنا ہے تو 3 مہینے سے کم عدت رکھے اور آزاد دوسری شادی کر. پتھر بنا ہے تو گویا مر گیا ہے 4 مہینے 10 دن. اس آدمی نے مسکرا کے کہا اچھا یہ تو آپ نے بتا دیا کہ سوال انکمپلیٹ کیوں تھا، اب یہ بتائیے یہ سوال غلط کیوں ہے. بھائی کیا غلط یہ سوال میں عورت ہے، اس کے شوہر پہ عذاب آیا، کیا غلطی؟ کہا غلطی یہ ہے کہ یہ سوال آدم کا امتی پوچھ سکتا ہے، نوح کا امتی پوچھ سکتا ہے، ابراہیم کا امتی پوچھ سکتا ہے، موسیٰ کا امتی پوچھ سکتا ہے، عیسیٰ کا امتی پوچھ سکتا ہے، لیکن ہمارے رسول کے آنے کے بعد اب وہ یہ نہیں پوچھ سکتا. قرآن نے کہا کہ اے حبیب تم آ گئے ان کے بیچ میں، تمہارے آنے کے بعد اب یہ عذاب کبھی بھی انسانوں پہ نہیں آئے گا. آج کل پاسبل نہیں ہے. جیسے ہی شیخ نے یہ کہا اس نے مسکرا کے کہا یا شیخ انتا مجتہد الحق، میں گواہی دیتا ہوں تو واقعا ایک سچا مجتہد ہے. اب یہ بندہ تھا ابھی تک تو ایک سوال کرنے والا مرجے سے فقہی مسئلہ پوچھ رہا، تو اب لوگوں کا اتنا انٹرسٹ بھی نہیں ہے کیونکہ دن بھر مرجے کے بعد لوگ آتے سوال پوچھتے. جب یہ کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو مجتہد ہے، کون سا نکل گئے؟ جو آگے سیسانی کو آگے سرٹیفکیٹ دے کہ میں گواہی دیتا ہوں آپ مجتہد، جو رہبر آگے خامنائی کو آگے سرٹیفکیٹ دے، یہ کون سا نکل گئے؟ یہ تو ان سے بڑا ہوگا تبھی تو کہے گا نا. لوگوں نے کیوں کے دیکھا ایک میں 500 آنکھیں وہاں پہ ہیں، کہہ رہی وہ آنکھیں غائب ہو گیا. غائب ہونا تو ایک ہی خصوصیت ہے، ہر ایک سمجھ گیا کہ امام زمانہ میں آ کے شیخ انصاری کی شیخ مرتضیٰ انصاری تاریخ شیعت کے ان گنے چنے مراجع میں سے. باقی مراجع مرجعیت کی سند ان کے استاد دیتے ہیں، حوض علمیہ دیتا ہے، ایکسپرٹ لوگ دیتے ہیں. شیخ کو مرجعیت خود امام زمانہ میں آ کے بھی دی یہ شیخ. مگر شیخ کا جو اصل جواب تھا وہی تو ہمارا موضوع ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یہ حدیث صاحبان ایمان کے لیے رحمت ہے. پہلی رحمت تو اس کی یہی ہے کہ اس کا آج کے اس دنیا میں زندگی گزارنا، وما كنا معذبین وانت فیہم، وہ عذاب اللہ نے ختم کر دیا. عذاب کی لسٹ میں سے اللہ نے وہ عذاب ڈیلیٹ کر دیا جو ہر نبی کی امت میں آیا. ہمارے نبی کی امت میں یہ عذاب نہیں آیا. کیوں؟ ہمارے کسی کارنامے کی وجہ سے نہیں، ہماری کسی عبادت کی وجہ سے نہیں، ہمارے کسی تقوی کی وجہ سے نہیں، صرف اس لیے کہ ہم اپنا حبیب بھیجا، ہمارے درمیان رسول آ گئے، اس کی وجہ سے یہ عذاب ختم ہوا. ورنہ باقی لائٹ پور میں کہوں جنرلائز نہیں کر رہا ہوں، ذرا سا مذاق کا انداز ہے، اس کو سیریس مت لیجیے. ورنہ جو پیچھے کے ماقبل کے ماضی کے گزشتہ پاس انبیاء ان کی قوموں پہ عذاب آتا ہے جس وجہ سے آج میرا یہ کیا وہی ساری حرکتیں ہم میں سے بھی بہت سے لوگ نہیں کر رہے. بھائی قوم نوح پہ عذاب، قوم نوح ابراہیم، اللہ کو خوشی سے عذاب دیتا. 3 وارننگ آتی ہے جب پانی سر سے اونچا ہو جاتا ہے تب عذاب آتا ہے، مگر جن حرکتوں سے آتا کوئی بات ہم بھی کر رہے ہیں. نتیجہ تو یہ نکلنا چاہیے کہ آج امت مسلمہ بھی کہیں پانی میں ڈوبتی نظر آئے، کہیں آگ میں جلتی نظر آئے، کہیں پہاڑ ٹوٹ کے گرے، کہیں زمین میں غرق ہو جائے. امت مسلمہ جہاں رہتی ہے وہاں پہ انسان نظر نہ آئے، کہیں پہ شیر گھومتے نظر آئے، کہیں پہ لومڑیاں تہتی ہوئی نظر آئے، کہیں پہ خرگوش چھلانگ لگتے ہوئے نظر آئے، کہیں پہ بے شلکے کی مچھلیاں سمندر میں تیرتی نظر آئے. وہ ساری چیزیں تو ہم بھی کر رہے ہیں. اور امام اپنے صحابی کو دوران ہے دکھایا کہ نہیں دکھایا؟ آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے کہا اب دے، پتا لگا حاجی تو بہت کم ہے، جانور زیادہ حقدار ہیں، اس عذاب کے پھر کیوں نہیں آ رہا؟ صرف رسول کی وجہ. یہ رحمت رسول کی وہ رحمت ہے جو ہے صاحبان ایمان کے لیے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم. لیکن صاحب ایمان کی وجہ سے، اس کی برکت سے ساری دنیا اس رحمت رسول سے فائدہ اٹھا رہی ہے.